السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے سبق دیانتداری پڑھا۔ سبق پڑھیں یا کوئی نظم پڑھیں یا نثر پڑھیں، اس کے اختتام پر ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے۔ اس مشق میں کچھ سوالات جو ہے وہ دیے جاتے ہیں جن کا مقصد طلباء کو کی ذہانت کو جو ہے وہ جانچنا ہوتا ہے کہ کیا جو سبق ہم نے پڑھا ہے یا کوئی نظم ہم نے جو پڑھی ہے، کیا وہ طلباء اس کے متعلق پوچھے جانے والے سوالات کے جواب دینے کے قابل ہوئے ہیں یا نہیں، یا وہ نظم یا وہ سبق جو ہے ان کے ذہن نشین ہے یا نہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے سوالات ترتیب دیے گئے ہیں۔ مشق: دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف: ناصر کے روپے کیسے کھو گئے؟ راستے میں لاپرواہی سے برتن گھماتے ہوئے کھو گئے۔ ب: ناصر الٹے پاؤں کیوں لوٹ گیا؟ ناصر اپنے کھوئے ہوئے روپے ڈھونڈنے کے لیے الٹے پاؤں لوٹ گیا۔ ج: ساجد نے ناصر کی مدد کیسے کی؟ ساجد نے ابو سے کاپی خریدنے کے لیے جو پیسے لیے تھے وہ ناصر کو دے کر اس کی مدد کی۔ د: ناصر نے ساجد کے روپے کیوں واپس کر دیے؟ کیونکہ اس کو اپنے روپے مل گئے تھے، اس لیے اس نے ساجد کے روپے واپس کر دیے۔ ہ: دکاندار نے ناصر اور ساجد کو کیا دعا دی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ جیسے دیانتدار کی ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ الف: بچے تیاریوں میں مصروف تھے، مدرسے جانے کی، اسکول جانے کی، مسجد جانے کی، ٹیوشن جانے کی۔ درست جواب ہے اسکول جانے کی۔ ب: ناصر نے برتن دکان کے چبوترے پر رکھا، دودھ کی، سبزی کی، پھلوں کی، کریانے کی۔ درست جواب ہے دودھ کی۔ ج: ساجد نے دیکھا اپنے بستے کو، روتے ہوئے بچے کو، اپنے جوتے کو، اپنے یونیفارم کو۔ درست جواب ہے روتے ہوئے بچے کو۔ د: ساجد نے اپنے لیے خریدنی تھی کتاب، کاپی، پینسل، کھانے کے لیے چیز۔ درست جواب ہے کاپی۔ ہ: ناصر خرید کر گھر کی طرف چل پڑا، دہی، دودھ، پھل، سبزی۔ درست جواب ہے دودھ۔ سوال نمبر 3 ہے، درست جملے کے سامنے گڈ اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف: بچے کہکے لگاتے اسکول جا رہے تھے۔ درست۔ ب: سبزی کی دکان قریب ہی تھی۔ غلط۔ ج: ناصر کی جیب خالی تھی۔ درست۔ د: ساجد نے ناصر کو اپنے روپے دے دیے۔ درست۔ ہ: ناصر نے ساجد کو روپے واپس نہ کیے۔ غلط۔ سوال نمبر 4 ہے، آپس میں بات چیت کریں اور اپنی یا اپنے کسی دوست کی دیانتداری کا واقعہ جماعت کے ساتھیوں کو سنائیں۔ اساتذہ کرام ایسے سوالات بچوں سے پوچھیں کہ ان کے محلے میں یا ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں جو ہے انہوں نے اپنی دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہو۔ اس سے جو ہے دیانتداری کا جذبہ دلوں میں اجاگر ہوتا ہے اور بچے جو ہے اس سے بہترین جو ہے وہ شاعری بنتے ہیں، یا ان کے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، سبق دیانتداری کو غور سے سنیں اور سبق کے اہم نکات سنائیں۔ سوال نمبر 6 ہے، پھولوں میں دی گئی بے ترتیب لفظی گنتی کو ترتیب دے کر اردو ہندسی گنتی کے سامنے لکھیں۔ 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80۔ اساتذہ کرام تختہ لکھائی پر لفظی اور ہندسی گنتی جو ہے وہ آمنے سامنے لکھ کر جو ہے وہ بچوں کو نقل کروائیں۔ اس سے بچوں میں اردو ہے گنتی لکھنے کا بھی فن آ جائے گا اور لفظی گنتی کی بھی پہچان پیدا ہو جائے گی۔ سوال نمبر 7 ہے، سبق دیانتداری کے پہلے 2 پیراگراف کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ اساتذہ کرام اس کا اہتمام کریں، بچوں کو جو ہے ہاتھ پہرا پڑھنے کے لیے کہیں کہ وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ دہرائیں اور بلند خوانی کریں۔ اس سے بچوں کے اندر جو ہے وہ اعتماد بھی پیدا ہوگا اور ساتھ ساتھ جو ہے اگر ان کا تلفظ درست نہیں ہے تو اس کی بھی اصلاح کرتے جائیں۔ دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ ماں نے بچے کو پیار کیا، عالیہ نے سبق پڑھا، حامد نے مریخ کی سیر کی۔ اوپر دیے گئے جملوں میں علامت فاعل نے کو نمایاں کیا گیا ہے۔ علامت فاعل نے بتاتی ہے کہ حسن، عالیہ اور فرحان فاعل ہے۔ دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ حسن نے احمد کو مارا، میں نے بلی کو دیکھا، پولیس نے ڈاکو کو پکڑا۔ اوپر دیے گئے جملوں میں علامت مفعول کو نمایاں کیا گیا ہے۔ علامت مفعول کو بتاتی ہے کہ مارا اور دیکھا مفعول ہے۔ متعدی افعال میں ہمیشہ کو
مفعول کے ساتھ آتا ہے، جب مفعول جاندار ہو تو کو استعمال ہوتا ہے، اور مفعول بے جان ہو تو عام طور پر اس کے ساتھ کو نہیں آتا۔ سوال نمبر 8، دیے گئے جملوں میں فاعل کی درست علامت لگا کر جملے مکمل کریں۔ اساتذہ کرام تختہ لکھائی پر جو ہے جملے لکھیں اور ان میں جو ہے وہ علامات کی جگہ خالی چھوڑ دیں، اور فردر جو ہے بچوں کو کھڑے کر کے پوچھیں کہ یہاں کون سی علامت جو ہے وہ لگائی جائے گی۔ مثال کے جیسے مثالیں دی گئی ہیں، مثلا الف میں ہے لڑکوں خالی جگہ جماعت میں شور مچایا۔ اب یہاں پہ چونکہ لڑکے فاعل ہیں، یہاں پر جو ہے وہ علامت فاعل نے آئے گی۔ استاد صاحب خالی جگہ بچوں کو نصیحت کی۔ اب یہاں پر استاد صاحب جو ہے وہ فاعل ہے، نصیحت کرنے والے ہیں، تو یہاں پہ علامت فاعل یعنی نے آئے گی۔ جیم لڑکیوں خالی جگہ گیت گایا، یہاں پر علامت فاعل نے آئے گی۔ دال بچے خالی جگہ دودھ پیا، یہاں پر بھی علامت فاعل نے آئے گی، یعنی بچے نے دودھ پیا۔ سوال نمبر 9 ہے، دیے گئے جملوں میں مفعول کی درست علامت لگا کر جملے مکمل کریں۔ علامت مفعول جو ہے وہ ایسی چیز کے ساتھ آتی ہے کہ جس پر کوئی عمل سرزد ہو رہا ہو یا کوئی عمل کیا جا رہا ہو۔ مثلا باپ نے امتحان میں اول آنے پر بیٹے ڈیش انعام دیا۔ اب یہاں پر علامت مفعول آ گئی کو، بیٹے کو، یعنی انعام کس کو دیا جا رہا ہے؟ بیٹے کو۔ تو بیٹا کیا ہے؟ مفعول، اس پر انعام دیے جانے کا عمل ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے بے، انہوں نے شرارت پر لڑکے خالی جگہ سزا دی۔ اب لڑکوں نے شرارت کی ہے تو ان کو سزا دینے کا عمل آ رہا ہے، یعنی یہاں پر بھی جو ہے علامت مفعول کو آئے گی۔ جیم مالک نے نوکر خالی جگہ گھر سے نکال دیا۔ مالک نے نوکر کو گھر سے نکال دیا، علامت مفعول آئے گی، نکالنے کا عمل جو ہے وہ نوکر پر ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی علامت مفعول کو آئے گی۔ دال ہم نے آپ خالی جگہ بہت یاد کیا، ہم نے آپ کو مفعول آئے گی علامت، یعنی آپ کو یاد کرنا، کس کو یاد کیا جا رہا ہے؟ یعنی آپ کو جو مد سامنے ہے، تو یہاں پر علامت مفعول کو آئے گی۔ سوال نمبر 10 ہے، سبق دیانتداری کے آخری پیراگراف کو املا کے لیے تیار کریں۔ اساتذہ کرام کو یہ سرگرمی جو ہے وہ عملاً کروانی چاہیے کہ جب وہ سبق پڑھائیں اور پڑھا چکنے کے بعد مشکل الفاظ جو ہے وہ انڈر لائن کروا دیں تاکہ وہ املا کے لیے اسے یاد کریں، اور پھر بچوں کو جو ہے املا لکھوائیں اور چیک کریں، دیکھیں، پھر ان کی اصلاح کریں کہ کیا آیا وہ لفظ جو ان کو لکھوایا جا رہا ہے وہ درست لکھ رہے ہیں، ان کا املا درست ہے یا نہیں ہے۔ اس سے بچوں کی لکھائی بھی اچھی ہو جائے گی اور ان کا املا بھی درست ہو جائے گا۔ سوال نمبر 11، دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے کہانی مکمل کریں، عنوان، عروج، اختتام اور نتیجہ بھی لکھیں۔ اساتذہ کرام اس کہانی کو جو ہے وہ تختہ لکھائی پر مکمل کریں، اور ساتھ جیسے جو ہے وہ علامات دی گئی ہیں پہلے تختہ صاحب پر، اسی طرح علامات جو ہے وہ دیں، اس کے بعد کہانی مکمل کریں تاکہ بچوں کو علامات دیکھ کر جو ہے سامنے رکھتے ہوئے یا مد نظر رکھتے ہوئے کہانی لکھنے کا فن آ جائے اور انہیں کہانی لکھنے کا طریقہ بھی آ جائے۔ سوال نمبر 12 ہے کہ پیراگراف کاپی میں لکھ کر بتائیں کہ دیانتداری کیسا عمل ہے۔ اساتذہ کرام دیانتداری کے بارے میں کچھ جملے جو ہے وہ تختہ لکھائی پر لکھیں اور بچوں سے کہیں کہ وہ کاپی پہ نقل کر لیں، پھر ان کو دیکھیں، ان کی اصلاح کریں، اور اس طرح بار بار ان کو جو ہے وہ لکھنے کے لیے مشق دیں، اس سے زیادہ سے زیادہ ان کے جو ہے وہ علم میں اضافہ ہوگا۔ سوال نمبر 13 ہے، لائبریری سے اپنی پسندیدہ لطیفوں یا پہیلیوں والی کتاب لے کر آئیں اور اس میں سے اپنا پسندیدہ لطیفہ یا پہیلی منتخب کر کے اپنے ساتھیوں کو سنائیں۔ اساتذہ کرام بچوں کی رسائی جو ہے وہ لائبریری تک کریں تاکہ وہ اپنی پسند کی کتاب جو ہے وہاں سے لے سکیں اور پھر اس کو پڑھیں، اور اگر کہیں پر انہیں جو ہے وہ دقت یا پریشانی ہوتی ہے پڑھنے میں تو ان کی اصلاح بھی کرتے اور ان کی جو ہے وہ رہنمائی بھی فرمائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔